السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد مقصود قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں باغ مدینہ یوٹیوب چینل۔ دوستوں، دارالعلوم میں داخلہ نہ ہونا بھی المیہ بن گیا۔ دارالعلوم میں داخلہ نہ ہونے والے طلباء کو جس نگاہ سے لوگ دیکھتے ہیں، یقیناً اس سے طلباء کے حوصلے پست ہوتے ہیں، خود اعتمادی کم ہونے لگتی ہے۔ مزید آگے بڑھنے اور خدمت دین کا جو جذبہ طلباء کے اندر موجود ہوتا ہے، دھیرے دھیرے معدوم ہونے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کا زبان سے یہ کہہ دینا کہ دارالعلوم کے لیے کیوں پڑھتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے پڑھیں، رضائے الہی کے لیے پڑھیں۔ یقیناً یہ بات قابل قبول ہے، لیکن اس وقت ایک بڑی تعداد کے ذہن و دماغ میں ہر وقت دارالعلوم بیٹھا ہوا ہے، دیگر ادارے ان کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ شاید اسی بنا پر وہ دیگر اداروں کے طلباء کے سامنے یہ کہنے میں بھی دریغ نہیں کرتے کہ آپ نے محنت نہیں کی ہوگی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ایک حساس طالب علم کے ذہن پر بسا اوقات برے اثرات مرتب کرتی ہیں۔ دوستو احباب، جب مل کر بیٹھتے ہیں تو کسی ایک کی کلاس لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس پر جملے کستے اور کہے لگا کر لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا دوست جو بظاہر فیکا فیکا مسکرا رہا ہے، اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اس طرح عزت نفس پامال ہوتی ہے اور سامنے والا کبھی احساس کمتری کا شکار ہو کر تعلیم سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ گزشتہ سال ہمارے ایک ساتھی کا دارالعلوم دیوبند میں داخلہ نہ ہو سکا۔ شاہی مراد آباد گئے تو وہاں بھی نمبر نہ آیا۔ جب اس ساتھی کو خبر ہوئی تو اس نے تعلیم سے کنارہ کش ہونا چاہا۔ ہم نے سمجھایا اور پھر جامع مسجد امروہہ میں امتحان دینے کے لیے آمادہ کیا۔ بہرحال وہاں داخلہ ہو گیا۔ یہ تو میرے رفیق درس کا معاملہ تھا جس کا میں خود شاہد ہوں۔ اس کے سوا نہ جانے کتنے طلباء ایسے ہوں گے جو اسی بنیاد پر تعلیم سے ہٹ جاتے ہیں۔ خصوصاً میرے علاقے میں تو اب معیار تعلیم بھی دارالعلوم دیوبند میں طلباء کے داخلہ ہونے نہ ہونے پر ہے۔ جس ادارے سے طلباء کا داخلہ کثیر تعداد میں ہوا، گویا معیاری تعلیم وہیں پر ہو رہی ہے۔ بقیہ اداروں کو وقت گزاری کرانے والا گردانا جاتا ہے۔ یہ چلتا رہا تو دور نہیں کہ غلط قدم اٹھانے والے طلباء کی خبریں ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملیں، اور پھر کتنے ہی والدین اپنی جوان اولاد سے محروم ہو جائیں، کتنی ہی بہنوں سے ان کے عزیز بھائی جدا ہو جائیں اور پھر وہ کف افسوس ملتے رہ جائیں۔ استاد مکرم حضرت مولانا فخر الدین صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات دوران درس بڑے ہی درد کے ساتھ کہی تھی کہ بھائی تم محنت کر کے داخلہ کرا لینا، ورنہ لوگ منہ پر ہی یہ کہنے میں کچھ تامل نہ کریں گے کہ اساتذہ نے محنت نہ کی ہوگی۔ یہ صورتحال پیش آنے کی وجہ کیا ہے؟ آخر ہمارا نظریہ صرف دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہونا ہی کیوں بن گیا؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے ذمہ داران و اساتذہ ابتدا ہی سے طلباء کے ذہنوں میں پیوست کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں دارالعلوم میں داخلہ کرانا ہے۔ اس وقت تو کوئی برے نتائج سامنے نہیں ہوتے، لیکن مستقبل میں اس کا ان طلباء پر ضرور اثر پڑتا ہے جن طلباء کا دارالعلوم میں داخلہ نہیں ہو پاتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حصول تعلیم کے لیے جو اول درجے کی چیز تھی، اخلاص، اس سے طلباء تہی دست ہو گئے، محض شہرت پذیری کی غرض سے تعلیم میں لگے ہیں، مقصد اصلی کو فراموش کر کے بے مقصد چیزوں کو درمیان میں لا کر دینی تعلیم کے لیے کمر بستہ ہیں، جو کہ لا حاصل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ علماء نوخیز اور خالی ذہن بچوں کو شہرت کا پجاری نہ بنا کر خلوص ان کے اندر پیوست کرتے، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دیگر اداروں کا رخ کرنے والے طلباء کے بھی خصوصی طور پر ذہن سازی کی جاتی، ان کو احساس کمتری جیسی مہلک بیماری سے بچنے کی تدبیریں سجھائی جاتی، ان کو بتایا جاتا کہ ہر ایک مدرسہ اہمیت کا حامل ہے اور اپنی شان رکھتا ہے۔ تم دارالعلوم ضرور جاؤ، لیکن اگر وہاں تمہارا انتخاب نہ ہو پائے تو احساس کمتری کا شکار ہرگز نہ ہونا، بلکہ جس ادارے میں بھی انتخاب ہو، اخلاص کے ساتھ محض رضائے الہی کی خاطر حصول تعلیم میں لگے رہنا۔ یہ ذہن سازی کرنی چاہیے تھی، مگر اکثریت ایسے طلباء کی جو محض دارالعلوم کو مقصد اصلی بنا کر شب و روز محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس چیز کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے اور ضرور کرنی چاہیے، لیکن مقصد اصلی بنا کر نہیں، بلکہ محض خدمت دین کی خاطر محنت کی جائے تاکہ آگے چل کر اچھے اسلوب کے ساتھ دین کی خدمت کر سکیں۔ اس نیت کے ساتھ تعلیم حاصل کی جائے گی تو اسی کے ضمن میں داخلہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ دیر سے ہی صحیح اس چیز پر عمل ہونا چاہیے۔ اساتذہ طلباء کے ذہنوں میں بات بٹھائیں کہ تعلیم صرف دارالعلوم میں ہی نہیں ہوتی، دین کی خدمت فضلائے دارالعلوم ہی نہیں کرتے، بلکہ اکابرین میں بے شمار ایسے ملیں گے جو دیگر اداروں سے فارغ ہیں، دین کی وہ خدمت کی رہتی دنیا تک ان کو ان کے کارناموں کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ بجنور کی عظیم شخصیات میں حضرت مولانا نسیم محمد غازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مظاہر علوم سے فارغ ہوئے تھے، حضرت قاری صدیق باندھوی جن کو دنیا جانتی ہے، یہ بھی اول مظاہر علوم پہنچے، پھر وہاں سے شاہی مراد آباد آ گئے اور وہیں سے تعلیم مکمل کی۔ ان کے علاوہ اکابرین کی ایک بڑی جماعت ہے
जिन्होंने दीगर इदारों से फारिग होकर रज़ा इलाही की खातिर कारहाय नुमाया अंजाम दिए। इसके बरक्स दारुल के कितने फजला ऐसे भी नज़र आते हैं जिनको अल्लाह ने दीन की खिदमत के लिए कबूल ही नहीं किया है। दारुल का क़याम 1866 में हुआ, तो क्या इससे कब्ल का काबिरीन को दहन से उतार दिया जाए? ये बातें हमें अपने जहनों से निकालनी होगी, वरना इसका अंजाम भुगतना होगा। मोहम्मद खिज़र इरशाद बिजनौरी, ये उनकी तहरीर थी। वाक़तन बहुत ही अच्छी तहरीर लिखी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे हज़रात को पूरी बात समझ में आ गई होगी कि किस मकसद के तहत हमें तालीम हासिल करना है। और अगर दारुल उलूम देवबंद में दाखिला ना हो सके तो बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और भी इदारे हैं, उनमें रह कर के भी तालीम हासिल की जा सकती है। अपनी जान को कोई नुकसान कर लेना, अपने माल को कोई नुकसान कर लेना, ये कोई समझदारी की बात नहीं। अगर वहाँ नहीं हो सका है तो इसको रज़ाए इलाही समझें और साथ साथ में किसी और इदारे का भी रुख कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों तो बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।